آئی بلیو 2014 یا 17 کی بات ہوگی. گھر میں کوئی تمیز نہیں ہے سکھانے والا, اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہماری گھٹی میں ہے, جس کے پاس تھوڑا سا بھی پاور کا چنک آئے گا وہ اس کا ابیوز کرے گا. اور وہ بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے جس کا جواب مجھے نہیں آتا. تمہارے تو شوز نہیں ٹھیک, او ہو تم تو چھوڑ ہی دو, تم تو بال پہلے جا کے کٹواؤ. اس کو میرے باپ نے پڑھایا تھا, اس کو بھی تمیز نہیں ہے, تمہیں بھی تمیز نہیں ہے بات کرنے. شامت کے پورے نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب طاہر القادری صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور آئی تھنک وہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا تھا, اور طاہر القادری صاحب نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں لواحقین کو جو ہے وہ انصاف دلواؤں گا. تو انہوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا, تو وہ اسلام آباد آ گئے. آئی بلیو 2014 یا 17 کی بات ہوگی, I'm not exactly sure, لیکن ان دھرنے دنوں کی بات ہے. میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں چھٹیاں ہو گئی, میں گھر آ گیا دھرنے کے پیش نظر. ٹریفک جام, سیکیورٹی ایشوز وغیرہ وغیرہ. تو اسلام آباد کے اندر تو آئے روز اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر. تو انہی دنوں میں چھٹیاں ہو گئی, ہم گھر آ گئے. تو میرے نا ایک استاد, نام نہیں لوں گا, استاد میری فیس بک پہ شامل تھے. تو جیسے ہر انسان اپنی اپنی ایک رائے کا اظہار کرتا ہے فیس بک کے اوپر یا اپنے جو بھی ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہوتے ہیں, کسی سے اختلاف کرتا ہے یا کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے استاد نے بھی, وہ میری فرینڈ لسٹ میں شامل تھے, تو میرے استاد نے بھی, جو یونیورسٹی میں استاد مجھے فائنینشیل مینجمنٹ پڑھاتے تھے, تو وہ بھی, انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا دھرنے کے حوالے سے. اچھا, انہوں نے نا ایک سٹیٹس اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ تنزیہ طور پہ کہ طاہر القادری صاحب کو چینج چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے روپوں کو سکوں میں کنورٹ کریں اور ان کو جا کے چینج دے دیں. یعنی انہوں نے ایک مذاق کا اڑانے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی انہوں نے ان کا نام بگاڑ دیا. اب اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ایسوسیٹ پروفیسر جب ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ سارے نیچے والوں کو ایک کھلی چھٹی دیتا ہے کہ آپ بھی ایسے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی اندر سے آواز آئی کہ مجھے اس کے اوپر بولنا چاہیے. تو میں نے اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کیا, اور میں نے ان کو پرسنل میسج کیا کہ اگر ہم نے کسی سے اختلاف رکھنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کا نام بگاڑنا ہے. ہم 100% شیور کہ میری اس میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی. میرا خالصاً مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنے جذبات پہنچاتا ہوں. تو آگے سے سر نے بتایا کہ I'm the boss. انہوں نے مجھے کہا کہ گھر میں کوئی تمیز نہیں ہے سکھانے والا, اس طرح بات کرتے ہیں. اور پھر آگے سے میں نے کاؤنٹر کویشچن کیا کہ سر تمیز کی جہاں تک بات ہے تو بدتمیزی تو کسی حد تک آپ نے بھی کی ہے, وہ آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں طاہر القادری صاحب, آپ نے ان کا نام بگاڑا. تو میں نے تو آپ سے صرف ایک سوال کیا ہے, بلکہ ایک جسارت کی ہے, اپنے جذبات تک پہنچائے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے اختلاف رکھنا ہے تو میں اس کا نام تو نہیں بگاڑوں گا. یہ تو بڑی چائلڈش سی حرکت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ محلے کا ایک شرارتی اور مین سا بچہ ہوتا ہے, وہ نام شام بگاڑ کے مار کے نا گھر بھاگ جاتا ہے. تو آپ نہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے. تو مجھے نا وہ والے دن اور وہ والا بچہ ایک نا یاد آیا اپنے ٹیچر کے اندر. تو مجھے بڑی عجیب حرکت لگی. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایک الاؤنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب گھر کا بڑا یا جب when you look at a person جس کو آپ ایسے اوپر کر کے دیکھتے ہیں نا, منہ اوپر کر کے دیکھتے ہیں یا چہرہ اوپر کر کے دیکھتے ہیں, اور you want to become like them, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے اور so on and so forth. تو وہ پھر ایک الاؤنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو سارے کے سارے نیچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نا انفارمل اجازت مل جاتی ہے کہ ہم بھی لوگوں سے اس طرح بات کر سکتے ہیں. تو وہ میرا سب سے بڑا مین کنسرن یہ تھا. بہرحال وہ اس کا اینڈ کچھ یوں ہوا کہ وہ ہماری کنورسیشن وہ جب آپ کو کسی سے اختلاف ہو اور اس کی آرگیومنٹ میں آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے بلاک کر دیا. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, یہاں تک کوئی ایشو نہیں تھا. اب اس سے معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا. میرے یونیورسٹی کے اندر اچھا خاصا معاملہ چلتا تھا, اس سبجیکٹ میں چل رہا تھا. تو فائنل تھے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن دوسری طرف کا بھی چانسز زیادہ ہیں
کہ میرے اچھی خاصی مجھے جو ہے نا سر نے سبق سکھایا اور مجھے اچھا خاصا ڈینٹ لگا اپنی یونیورسٹی ٹائم میں ایک سبجیکٹ کے لیے، اچھا خاصا ڈینٹ تھا. تو اس ساری بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کالج کی ٹیچر کی تو بات ہی نہیں ہے سر. ہم تو یونیورسٹی ٹیچرز کی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے اگر ان سے بات چیت کرنا یا ان کے آرگیومنٹ یا ان کے کوشچنز کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ پھر وہی رائٹ ایکسرسائز کرتا ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے بڑے ادارے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی ایک کو آپ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ ایسا کرتا ہے. یہ ہماری گھٹی میں ہے. جس کے پاس تھوڑا سا بھی پاور کا چنک آئے گا وہ اس کا ابیوز کرے گا. یہ ہوتی ہے 2 نمبر استاد کی نشانی کہ جب بھی جس طرح وہ منافقوں کی نشانی نہیں ہوتی بالکل اسی طرح 2 نمبر استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اس سے آرگیومنٹ کریں گے، اگر اسکول کالج لیول پہ آپ اس سے آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آرگیومنٹ تو دور کی بات ہے یا ڈسکشن تو دور کی بات ہے، آپ صرف سوال کریں گے تو وہ آپ کو نا پیٹی ایشوز میں الجھانے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پہ وہ کہے گا تمہارے تو شوز نہیں ٹھیک، او ہو تم تو چھوڑ ہی دو، تم تو بال پہلے جا کے کٹواؤ. تم میرے سے بات کرو گے، تمہارے میں باپ کو بتاتا ہوں، اس کو میرے باپ نے پڑھایا تھا، اس کو بھی تمیز نہیں ہے، تمہیں بھی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. حالانکہ اس میں بدتمیزی کا عنصر ایک تھرڈ پارٹی اینالسٹ ہو تو وہ دیکھے تو وہ بدتمیزی کا عنصر ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک بات ہوتی ہے، ایج گیپ ہوتا ہے. اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے سے چھوٹے کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے جس کا جواب مجھے نہیں آتا. اور اسی طرح یونیورسٹیز میں پیٹی ایشوز میں الجھانے کی کوشش کریں گے، تم بدتمیز ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی وجہ سے ہماری انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو پاتی. کیا جب آپ انٹلیکچولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے نا تو پھر آپ مارکس، گریڈز اور سی جی بی کے پیچھے لگ جاتے ہو. اور جب آپ سی جی پی اے کے پیچھے لگ جاتے ہو تو آپ پھر بہت ہی بلو دا بیلٹ حرکتیں کرتے ہو. آپ پھر منتیں کرتے ہو کسی طریقے سے کہ استادوں کی منتیں کی جائیں، اور استادوں کو منتیں کروانا اچھا لگتا ہے. یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. خواتین بھی منتیں کرتی ہیں، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں. اسی طرح لڑکے بھی منتیں کرتے ہیں کہ سر پلیز فیل نہیں کرنا اور فلاں ڈھمکانا. تو جو خوشامد کے پورے نمبر تو جو خوشامد میں نمبر لے جائے اس کو نمبر مل جاتے ہیں. جو خوشامد میں نمبر نہیں لے پاتا وہ بیچارہ اس کو اچھے خاصے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. تو پہچانے 2 نمبر استادوں کو، پہچانے کہ کون آپ کو پیٹی ایشوز میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح کوئی استاد یا کوئی بھی انسان جو بڑا ہو، جو معزز ہو، وہ کون سی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیچے رہنے والوں کو ایک انفارمل الاؤنس، اجازت مل جاتی ہے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.